بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیلۃ القدر اور اس کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں اصل کام ہے قیام کرنا، نوافل پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، اور اس کے علاوہ قرآن ترجمے سے پڑھنا، نوافل پڑھنا یا کوئی اور نیکی کا کام ہو تو کر سکتے ہیں، جیسے کوئی وظیفہ ہو، ذکر ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ہی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سعادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، اس دن کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ لیلۃ القدر اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور آخری عشرے میں ویسے بھی عبادت زیادہ کرنی چاہیے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی نسبت زیادہ محنت کرتے، عبادت کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، آدھی رات یا جو بھی ہو سکے کر لیں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک قیام کیا، امام کے ساتھ یعنی تراویح، اس میں اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھا جائے گا، یعنی باجماعت تراویح کا اتنا ثواب ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات کا قیام کیا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز بھی باجماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت اور انفاق فی سبیل اللہ فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملنے آتے آپ اور بھی زیادہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ اسی لیے ہر حافظ کو چاہیے کہ کسی نہ کسی کو رمضان میں قرآن مجید سنائیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی، کیونکہ اچھی کمپنی ہو تو انسان کو اور زیادہ نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر میں انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ میرے ساتھ پڑھیے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔